میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے اور سنو ٹی وی کی طرف سے تمام مسلمانان عالم کو اور بالخصوص اہل وطن کو بہت بہت عید مبارک۔ ناظرین، یہ عید ایسے وقت آئی ہے جہاں ایک طرف دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے تو دوسری طرف ایران، اسرائیل، امریکہ جنگ سے بھی ہم براہ راست متاثر ہیں۔ جہاں ہمارے پڑوس میں ہمارے کلمہ گو بھائیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، وہاں پاکستان میں بھی شہادتیں ہوئی ہیں۔ آج اس موضوع پر عالم اسلام کو درپیش چیلنجز پر اور عید کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز عالم دین محترم پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں برصغیر کی قدیم علمی اور روحانی درسگاہ آستانہ عالیہ بکھی شریف کے سجادہ نشین اور جماعت جلالیہ پاکستان کے سربراہ شیخ الحدیث حضرت مفتی پیر سید نوید الحسن مشہدی صاحب۔ سر خوش آمدید اور بہت بہت عید مبارک۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال آپ سے کر لیتے ہیں۔ پاکستان تو دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، لیکن حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پڑوسی برادر اسلامی ملک ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے جنگ مسلط کر دی، اور جہاں ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، اہل ایران ہیں، وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، تو ہمارا اپنا ملک جو ہے اس میں بھی شہادتیں ہوتی ہیں۔ تو سر، یہ جو دو جنگوں کا معاملہ ہے، ہم خود بھی تو جنگ لڑ رہے ہیں افغانستان میں، تو یہ بتائیے کہ ان جنگوں کے پس منظر میں ہمیں یہ عید جو آ رہی ہے یہ کیسے منانی چاہیے؟ ایک سوال تو یہ ہے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ یہ جو آفت آ گئی ہے، ان حالات میں اہل اسلام کو، اسلامی ملکوں کو کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ جناب۔ ایک تو یہ ہے کہ عید تو شکر گزاری کا نام ہے۔ جی سر۔ رب تعالیٰ نے جو رمضان المبارک میں اتنی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں عطا فرمائی سر، اور مختلف رمضان المبارک کے جو معمولات ہیں، ان معمولات کی صورت میں جو اہل ایمان کو بخشش نصیب ہوئی ہے، آخرت کی نجات کے مجدے نصیب ہوئے ہیں، جہنم سے آزادی ملی ہے، اور بہت ساری اللہ کے کرم سے لوگوں کو عبادت بندگی کا ذوق شوق ملتا ہے، روحانی عید کا معنی ہی خوشی ہے۔ یہ بالکل ایک تو یہ ہے کہ ان نعمتوں کے پس منظر میں جو ہے شکر گزاری کرنی چاہیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی شان بیان کرو، اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ صحیح۔ کسی کو رمضان المبارک میں اگر نیکی کی، تقوی، پرہیزگاری کی دولت نصیب ہوئی، روزے رکھنے نصیب ہوئے، تلاوت قرآن مجید کرنی نصیب ہوئی، دیگر جو اعمال صالحہ کرنے نصیب ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی سے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے۔ بالکل۔ اس کے شکرانے میں عید ہوتی ہے اور عید کی جاتی ہے۔ گویا کہ پہلا مقصد جو اس کا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں بھی وہ قرآن اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے، جو ایک عالمی تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں، جو جنگوں کے سلسلے اور عالم اسلام پر جس طرف جو ہر طرف جو ہے اس طرح کے مسائل اور مشکلات آئی ہوئی ہیں، ان میں پھر چاہیے کہ ہمیں باہمی طور پہ اتحاد اور یکجہتی جو ہے اس کو مد نظر رکھیں، کیونکہ معاملات جو ہیں اس طرح کے ہیں، جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس ٹائم قوموں کو آپس میں باہمی طور پہ اتحاد کرنا چاہیے، آپس میں وحدت ہونی چاہیے، یکجہتی ہونی چاہیے۔ تو لہذا اس عید پر جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو قومیں جنگ کی زد میں آ جاتی ہیں یا جنگ سے متاثر ہوتی ہیں، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ان دو جنگوں کے اثرات جو ہیں وہ تو وطن عزیز پاکستان پر بھی پڑ رہے ہیں، اور لہذا جو ہے ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد کی ضرورت ہے، وحدت کی ضرورت ہے، بیداری کی بھی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ دشمن کہاں سے کیسے جو ہے استعمال کرتا ہے، سازش کیسے قوم کے اندر آتی ہے، انتشار اور افتراق کی طرف قوم کو جو لے جایا جاتا ہے، اگرچہ وہ کسی بھی مسل کی منافرت کے نام پر ہو یا کوئی صورت بھی ہو، ان سارے جو عوامل ہیں ان کو مد نظر رکھ کے قوموں کو آپس میں اس مشکل وقت میں باہم متحد ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس سارے حالات کے پیش نظر جو ہے وہ اعتدال بھی رکھا جائے، جس کے اندر جو ہے اسراف اور فضول خرچی اور نمود و نمائش میں کوئی ایسی چیزیں کرنا جو ہے وہ بھی زیب نہیں دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے عید مناتے وقت جو ہے
اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے وقت عاجزی انکساری بھی ہو، اور جو نعمتیں ملی ہیں ان کو ضائع بھی نہ کیا جائے. یہ نہیں ہے ایک فضول خرچی کر کے یا ایسے قسم طریقے سے عید منائی جائے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی بجائے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفران پایا جائے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پائی جائے. اس سے بھی قوم کو بچنے کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگرچہ اسلام میں کچھ جو عید کے موقع پہ تفریحی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی اجازت ہے، جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو کچھ حبشی جو تھے وہ کچھ نیزے بازی کا کچھ کھیل وغیرہ بھی کھیلتے تھے، ہے نا اس طرح کی؟ بالکل ایسے ہے. وہ باقاعدہ طور پہ جو بھی چیزیں پہلے معاشرے میں پائی جاتی تھیں اور وہ شریعت سے ٹکراتی متصادم نہیں تھی، ان کو برقرار رکھا گیا ہے. بالکل صحیح. اور اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں جس کے ساتھ جسمانی ریاضت ہوتی ہے، بلکہ دیکھا جائے جو موجودہ حالات کی بات کر رہے تھے اس کے اندر بھی ایک جسمانی ریاضت کا ہونا یا ایسی ایکٹیویٹی ہونا جس کے اندر قوم بیدار بھی ہے، اور قوم جو ہے پاک افواج اور ہمارے محافظین، ہمارے جو غازیان ہیں جو دن رات وطن عزیز پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے ساتھ یکجہتی کے پروگرام ہوں، ایسی سرگرمیاں ہوں جو ان کو حوصلہ ملے، جو اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کر ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، وطن کے لیے کرتے ہیں. تو اس طرح کی سرگرمیاں اگر کوئی خلاف شرع نہ ہو، شریعت سے ٹکراتی نہ ہو، تو اس کے ساتھ تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے. یہ ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ لیلۃ الجائزہ کیا ہے اور ہمیں یہ رات کیسے گزارنی چاہیے سر؟ مہربانی پروفیسر صاحب. ویلکم. تو یہ لیلۃ الجائزہ بنیادی طور پہ یعنی جو کام کیا جائے سر اس کے بدلے میں جو اجر ملنا ہے اس اجر کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، سر جسے ہم اپنے معاشرے میں چاند کی رات کہتے ہیں. وہی رات جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے. ٹھیک. یعنی جس رات کو ہمیں شوال کا چاند نظر آ جاتا ہے، جی اگلے دن ہم نے عید کرنی ہوتی ہے، اس سے جو پہلی رات ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے. جی. اور لیلۃ الجائزہ کے بارے میں جہاں تک ہمیں حدیث پاک میں معلومات میسر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ ہر رات کو رمضان شریف کے اندر ان کی بخشش اللہ رب العزت فرماتا ہے، جی جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہو انہیں آزاد فرماتا ہے. اگر ان کو 29 کے ساتھ اگر 29 کا ماہ رمضان ہو اور اگر 30 کا ہو تو پھر 30 کے ساتھ اگر ملٹیپل کر لیا جائے تو جو جواب آتا ہے اتنے لوگ جو ہیں اس رات کے اندر جن پر جہنم کی آگ واجب ہو چکی ہو اللہ رب العزت انہیں آزاد فرماتا ہے. تو اس لیے ظاہر ہے اگر انسان خطا کار ہے، خطا کا پتلا ہے، وہ مثل مشہور ہے کہ اول الناس اول الناسی، تو غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. بلکہ میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جس سے غلطی نہیں ہوتی وہ فرشتہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور جس سے غلطی ہوتی ہے اور وہ غلطی پر ڈٹ جاتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے. درست. اور جس سے غلطی ہوتی ہے اور غلطی پر وہ نادم ہوتا ہے اللہ رب العزت کے حضور، شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ انسان ہے. جی. تو ایسی صورت کے اندر ظاہر ہے معاشرے کے اندر جو معاملات ہیں، اگر اتنا بڑا کرم ہو رہا ہے جس رات کو، ایسے لوگ جن کے اعمال جو ہیں وہ ظاہر ہے سیاہی والے ہیں اور ترازو عمل پر ظاہر ہے گناہ زیادہ رکھے جائیں گے، یا ان کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ میزان عمل میں ان کا فیصلہ ایسا ہونا تھا، مگر اللہ رب العزت اس رات کو مہربانی فرماتے ہوئے اس فیصلے میں تبدیلی فرماتا ہے. جی. ظاہر ہے جہنم کی آگ سے آزاد ہونے کا مطلب یہی ہے کہ جن کے بارے میں یہ صورت لکھی گئی ہے ان کو اس سے آزادی نصیب ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو ایسے وقت کو بے دہانی کے اندر نہیں گزارنا چاہیے، غفلت کے اندر نہیں گزارنا چاہیے. جو ہمارا حال ہوتا ہے کہ جب ہم چاند دیکھتے ہیں تو بازاروں کو نکل جاتے ہیں، نوجوان جو ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ جو شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی، ہماری اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتے، بغیر کسی وجہ کے وہ بھی مکس اپ ہونے کی کوشش ہمارا کرتے جو ہیں وہاں پہ. پاکستان کی معاشرت ہے علاقائی، اس میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. جی. اور نوجوان ایسی چیزوں کی طرف جو ہے اس رات کو وہ مائل ہوتے ہیں، حالانکہ وہ رات اتنی اہم رات ہے کہ کتنے لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ بخشش کا فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. تو ایسی صورت کے اندر ہمیں یہ رات بھی جو ہے وہ ذکر الہی کے اندر گزارنی چاہیے.
اللہ رب العزت کی حضور دعا کرتے ہوئے گزارنی چاہیے. ہمیں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس شکرانے پر کہ رمضان شریف میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سعادتیں بخشیں، خیر کی توفیق ہمیں عطا فرمائی، ہم نیکی کے کام کرتے رہے جو سارا سال نہیں کر سکتے تھے، وہ اللہ رب العزت نے توفیق بخشی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، تراویح ادا کرتے رہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، دیگر معمولات کو ادا کرتے رہے. تو ہمیں شکرانے کے طور پر وہ رات تو ایسی کیفیت میں جو ظاہر ہے رزلٹ کی رات ہے، نتیجے کی رات ہے، اس رات کو کون بے دھیان ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح. ایسے مرحلے میں تو یہ توقع کرنی چاہیے کہ ہمارا اچھا نتیجہ ہو اور ہمارے لیے اچھا انعام لکھا جائے، اور اس کے لیے شکرانے میں وہ رات پہلے بھی جس طرح ہے اور دعاؤں کے اندر اسے گزارنا چاہیے تاکہ اس سے جو ہے وہ ہمارے حق میں اللہ رب العزت بہتر فیصلے فرمائے. بالکل ٹھیک. یہ حضرت تھوڑا سا اس میں ایڈیشن فرمائیے گا، کیا یہ جو عید کی راتیں ہیں، چھوٹی عید ہے یا بڑی عید ہے، ان کی راتوں کو کوئی خاص ہے، فضیلت بھی ہے کہ ان میں جو عبادات ہیں وہ زیادہ کرنی چاہیے عام راتوں کی نسبت؟ ہاں، اس میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اقدس ہے. ہاں، اس میں ظاہر ہے کہ جو جمعہ کی رات ہے لیلۃ الجمعہ، صحیح، اور اسی طرح جو ہے یہ 2 راتیں جو اضحیٰ یعنی عید اضحیٰ سے پہلے والی جو رات ہے، جی، اور اسی طرح جو ہے یہ رات جو عید الفطر کی پہلی رات ہے، سر، تو یہ راتیں جو ہیں یہ خاص راتیں ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت عام ہوتی ہے، اور ایسے مرحلے کے اندر بندے کو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے، بندگی کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے ان راتوں کو گزارنا چاہیے. بالکل ٹھیک.